حضرت نے کائنات میں جتنی بھی عبادتیں رکھی ہیں جن کا تعلق نماز سے ہے، ان کے اندر سجدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی نفل پڑھے گا سجدہ ہے؟ آپ میرے ساتھ بولیں، سجدہ ہے۔ فرض پڑھے، سنت پڑھے گا تو، واجب پڑھے گا تو، جنازہ پڑھے گا تو کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال ہے، کیوں نہیں ہے؟ دنیا میں ہر طرح کی عبادت جس کا تعلق نماز سے، جس کے نام میں صلاۃ آ رہا ہے، بھئی صلاۃ الفجر، صلاۃ الظہر، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، صلاۃ الجنازہ، جنازے کی نماز، لفظ نماز آیا، سجدہ نہیں ہے، کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں جھکنے سے منع کیا، کیوں؟ کیونکہ سامنے میت پڑی ہے۔ کوئی غیر مسلم دیکھے گا وہ کہے گا مسلمان تو میت کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ نے اپنے دربار میں جھکنے سے منع کر دیا، فرمایا میرے سامنے بھی نہ جھکو۔ جہاں شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ انسان اللہ کے ماں سوا کو سجدہ کر رہا ہے، عبادت اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے اپنے دربار میں بھی جھکنے سے منع کر کے بتا دیا ہے کہ جب ساری نمازوں کے اندر سجدہ ہونے کے باوجود جس نماز کے اندر شبہ پیدا ہو رہا ہے، میں رب نے اپنے دربار میں جب جھکنے سے منع کر دیا ہے، تو تو کسی مزار پہ، کسی قبر پہ، کسی کتبے پہ، کسی بابے کے سامنے جھکے تو تیرے سے بڑا مشرک کوئی نہیں ہے، تیرے سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ جو رب اپنے دربار میں جھکنے سے روک دے اس شبے کی وجہ سے کہ دیکھنے والا سمجھے گا کہ شاید مسلمان میت کو سجدہ کر رہے ہیں، سامنے میت ہے نا، اللہ نے اپنے دربار میں جھکنے سے منع کر دیا، میرے سامنے بھی سجدہ نہ کرو۔ کیوں؟ تمہارے سجدے کی وجہ سے کوئی شبے میں پڑ جائے، تمہارے سجدے کی وجہ سے کوئی عقیدہ خراب کر جائے، تمہارے شبے کی وجہ سے کوئی ایمان خراب کر جائے، اللہ نے اپنے دربار میں جھکنے سے بھی منع کر دیا۔ اللہ نے اپنے سامنے جھکنے سے منع کر کے تیرے ایمان کو بچایا ہے، اور تو پھر بھی جھکنے کو عبادت سمجھ رہا ہے، تو پھر بھی سجدے کو، غیر اللہ کے سامنے جھکنے کو، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کو، اپنے لوگوں کو اس کو عجز بتا رہا ہے۔ اگر یہ عجز ہے تو نوح علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر اور رسول آئے، یہ سارے رسول، سارے پیغمبر، سارے نبی اللہ کے سامنے جھکے ہیں، اور بتایا ہے اگر کائنات میں کوئی اللہ کے بعد احترام کے لائق، عزت کے لائق ہو سکتا ہے وہ نبی ہو سکتا ہے۔ جب نبی کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا، کسی ولی کے سامنے تو جھکا جا ہی نہیں سکتا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب نبی کے سامنے اونٹ نے سجدہ کیا تو اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم زیادہ حقدار ہیں، آپ نے کہا اونٹ مکلف نہیں ہے، تم مکلف ہو، اور شریعت تم کو کہہ رہی ہے کہ جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے تو صرف کس کو؟ اللہ کو سجدہ کرنا ہے۔ اور صحابہ کی ساری زندگی نکل گئی، ساری زندگی نکل گئی، ساری زندگی نکل گئی۔ ہم جو قصے بیان کرتے ہیں نا، عرب کے مشرک، عرب کے فلانے، عرب کے فلانے، وہ جاہلیت کے دور والے، وہ فلانے، وہ جو ایک ایک اونٹ کے پہلے پانی پی جانے پر 40 سال تک جنگیں کرتے تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، پیغمبر کی ایسی محنت ہے۔ آج آپ مکے اور مدینے کی دھرتی پہ چلے جائیں، خدا کی قسم رسول اللہ کی جالیوں کو ہاتھ بھی لگائیں تو وہ اس کو بھی، اس سے بھی دور کرتے ہیں، اس سے بھی دور کرتے ہیں، ہٹو ہٹو ہٹو، آگے نکلو آگے نکلو۔ کیوں؟ آپ کو محبت ہے، ان کو نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب جی جو ہماری طرح نہیں مانتا ہے، ہماری طرح یہ کام نہیں کرتا ہے، میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں، اسلام کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو اپنا پسندیدہ دین کہتا ہے، اسلام کے ارکان بیان کیے، پہلا رکن توحید ہے۔ جب توحید کا معنی ہی یہ ہے کہ انسان کائنات میں ہر ایک کی عبودیت سے آزاد ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے لیے ایک ہی معبود بناتا ہے، اور وہ صرف اللہ رب العزت کو بناتا ہے، تو پھر تم کیوں جھکا رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں جھکایا؟ کیوں نہیں آپ نے فرما دیا کہ نہیں یہ بھی احترام ہے، یہ بھی احترام ہے؟
ایک شخص سے ہماری مکالمہ اس طرح چلا حج کے اوپر ہی، تو اس طرح ہم بات کر رہے تھے، تو باتوں باتوں میں بہت سادہ آدمی تھا، بہت یہاں کراچی میں ہمارے پاس آیا بھی، پھر حج سے جب واپس آیا بھی، تو وہ ویسے باتیں ہو رہی تھی، تو میں نے وہاں پر تھوڑا سا توحید کے اوپر جو ہے گفتگو کی ہوٹل میں، تو ہم کھانے کے ادھر بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا لوگوں کو دیکھا ہے مزاروں پہ جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ٹھیک ہے بریلوی علماء کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن یہ سارا تماشا بھی تو آپ ہی لوگوں نے لگایا ہے نا، اب آپ روک نہیں سکتے ہیں، تو جو غیر ضروری چیز تھی اس کو جو ہے نا اتنا وہ کیا، اب کتنے علماء وہ بیان دیتے ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں، مصطفی صاحب بھی کہتے ہیں، فلاں جتنے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ جی یہ جو مروجہ ربیع الاول ہے، اور یہ جس طریقے سے ڈانس ہو رہا ہے، یہ ڈھول ہو رہے ہیں، یہ مجرے ہو رہے ہیں، یہ اس طریقے سے، یہ کوئی عید میلاد النبی نہیں، یہ کوئی عشق رسول. بھائی آپ نے جب شروع کیا تھا اس وقت سوچتے نا، اس وقت سوچتے. اب تو لوگ حد سے نکل گئے ہیں، اب تو بے لگام ہو گئے. گھوڑا جو ہے وہ جب بے لگام ہو جائے نا تو پھر اس کو کون روک سکتا ہے؟ یہ تو گھوڑے ہیں، بے لگام ہو گئے ہیں، اب ان کو کون روکے گا؟ اب آپ 100 دفعہ کہیں کہ ہم نہیں ہیں، ہم نے شروع آپ نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا تو آپ کے بڑوں نے کیا، کام تو آپ کا ہی ہے، لیکن اب لاؤ ان کو اس طرف، سیدھی طرف. خیر تو وہ بابے کا بھی اتنا انہوں نے دماغ بنایا ہوا تھا. تو میں نے جب یہ کہا نا کہ سجدہ کرتے ہیں، تو اس نے میرے پاس اس نے کہا کہ میری بات سنو. میں نے کہا جی. جب ایک آدمی مزار کے اوپر سجدہ کر رہا تھا تو آپ نے اپنی منڈی جھکا کے اس کے ساتھ کان لگایا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا سجدے میں کوئی کیا کہے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ بتائیں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا ہم تو سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں. تو کہتے سبحان ربی الاعلیٰ یہ مزار والا ہے یا اللہ ہے؟ میں نے کہا اللہ ہے. تو اس نے کہا جب وہ کہہ رہے سبحان ربی الاعلیٰ تو وہ مزار والے کو کہہ رہا ہے یا اللہ کو کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو آپ کی بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی. یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں تھی پتہ یہ بات کہ یہ میت کے سامنے جھکیں گے، سجدہ کریں گے، تو یہ جب سجدہ کریں گے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے تو مجھے ہی کہیں گے. اللہ کو نہیں تھی پتہ؟ پتہ تھی نا بھائی. اللہ تعالیٰ تو آج کل پرسوں ترسوں گزرا ماضی حال مستقبل سب ایک طرح جانتا ہے نا. اللہ کو تو پتہ. اللہ نے اپنے دربار میں شبے کی وجہ سے سجدے سے روک دیا، شبے کی وجہ سے. سجدے میں تو سبحان ربی الاعلیٰ ہے اور اس کا معنی ہے میرا رب پاک ہے، بلند و بالا ہے، تو ظاہر ہے اللہ کو ہی کہہ رہا ہے. لیکن جہاں جھکا ہے وہ مقام نہیں ہے نا، وہ جگہ نہیں ہے نا بھائی. جب وہ جگہ نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں تو رکھی ہیں، لیکن رکوع اور سجدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا. کیوں نہیں رکھا؟ کوئی دیکھنے والا شبہ کر سکتا تھا، اور جو جنازے میں شبہ کر سکتا، جو قبر کے سامنے قبلے کا بھی اس کو خیال نہیں ہے کہ قبلہ ادھر ہے یا ادھر ہے، جو قدم کی طرف جھکا ہوا ہے سجدہ کر رہا ہے اس کو کیا پتہ ہے قبلہ کس طرف ہے؟ جو قدم کی طرف ہے تو وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. ابھی پاکستان کے کرکٹ میچ ٹیم جو ہے نا وہ چھکا مکہ مار لیتے ہیں اور میچ جیت جاتے ہیں، تو وہ بھی میدان میں جا کے گر جاتے ہیں، جہاں بھی ان کا منہ ہو ایک سجدہ وہ بھی لگاتے ہیں. اب اس سجدے کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی شکرانے کا سجدہ ہے. شکرانے کے سجدے ایسے نہیں ہوتے ہیں. تو یہ وہ اسلام ہے جو اس کی سمجھ میں آیا ہے، اور اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے جو کسی انسان کی اپنی سمجھ میں آ جائے. اسلام اس قرآن کا نام ہے، اسلام نبی کے فرمان کا نام ہے. اگر اس کے مطابق کوئی عمل کر رہا ہے وہ مسلمان ہے، اور اسی کے اوپر یہ لفظ اسلام ججتا ہے. اگر کوئی اس سے نکل کر اپنی رائے کو اسلام بنا کر پیش کرتا ہے وہ اللہ کی ساتھ بھی دشمنی کرتا ہے، رسول اللہ سے بھی وہ دشمنی کرتا ہے. تو اس لیے اسلام کی حقیقت کو سمجھیں. ارکان تو 5 ہیں. اب یہ تو ہو گیا ارکان، رکن، اعمال. دوسری چیز ہے جس کے بغیر ان ارکان کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
اس کو کہتے ہیں عقائد الاسلام. کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ. عقیدہ. اب عقیدہ جو ہے اس میں بنیادی طور پر کتنی چیزیں ہیں؟ 7 چیزیں ہیں. 7 چیزیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ ایمان مفصل. ایسے ایمان مفصل. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 چیزیں ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ آمنت باللہ. عقیدہ رکھنا ہے. عقیدہ یہ ہوگا کہ میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی تمام کتابوں پر. وہ کتابی ہی نہیں کہا، وہ کتبی ہی کہا ہے، جمع کہا ہے. وہ رسول ہی، اور رسول ہی نہیں کہا، وہ رسول ہی جمع کہا، اس کے سارے رسولوں پر. یہ ایمان رکھنا ہے. پھر خیر اور شر یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، مقدر کر دیا ہے، تقدیر ہے، جو ہو رہا ہے مقدر سے ہے، اس پر یقین رکھنا، یہ عقیدہ ہے. اور والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اللہ ہمارا حساب کرے گا. ہمارے دنیا میں جتنے کرتوت ہیں، ان کرتوتوں کا اللہ تعالیٰ ہم سے محاسبہ کرے گا، سوال کرے گا. جو کائنات میں ہم نے دن ایام گزارے، یہاں ہم نے حرام دیکھا، نہ حلال دیکھا، نہ اپنا دیکھا، نہ پرایا دیکھا، نہ دھوکہ دیکھا، نہ جھوٹ دیکھا، نہ فراڈ دیکھا، بس لگے رہے. ہر آدمی نے اپنی وسعت کے مطابق ہر اس گناہ کو کیا جس کو وہ کر سکتا تھا. جس کو نہیں پہنچ سکا تو کہا میں یہ گناہ نہیں کرتا. جس کی جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے، وہ اگر کہے میں شراب نہیں پیتا تو اس کا کمال نہیں ہے. بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کا کمال نہیں ہے. اگر کوئی ان ساری چیزوں کے پاس پہنچ کے، ان تک رسائی پا کر، اور پھر اس سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو یہ وہ کمال انسان ہے جو اللہ رب العزت کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے. تو انسان سے جو امتحان ہے وہ اس کی وسعت کے مطابق ہے. میری رسائی جہاں تک ہے نا، اس رسائی کے مطابق امتحان ہے. جو میری رسائی میں ہے ہی نہیں، وہ میرے امتحان میں ہی نہیں ہے، وہ میرے امتحان میں ہے ہی نہیں. تو اس لیے ارکان اسلام جو ہے وہ تو آپ کو بتائے. عقائد اسلام بنیادی طور پر یہ 7 چیزیں ہیں، یہ تو آپ کو بتائی. اس کے بعد اب عقیدہ جو ہے وہ ثابت کہاں سے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کن آیات سے ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے میں قرآن مجید کی روح سے عقائد کن آیات سے ثابت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 طرح کی آیات نازل کی ہیں. ایک وہ آیات ہیں جن کو محکمات کہتے ہیں، ایک وہ آیات ہیں جن کو متشابہات کہتے ہیں. جو محکمات ہیں اس کو اللہ ہن ام الکتاب، قرآن کی اصل کہتا ہے کہ اصل قرآن جو ہے وہ وہی ہیں جو محکمات ہیں. جو متشابہات ہیں اللہ ان کے لیے کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، ٹیڑھا پن، تو وہ متشابہات جو ہے ان کے پیچھے پڑتے ہیں اور ان سے کوئی معنی اخذ کرتے ہیں، عقیدہ اخذ کرتے ہیں، اور اس معنی اور عقیدے کو لا کے امت کے اندر پھینک دیتے ہیں. اور امت میں پھینکنے کے بعد کبھی رسول کی ذات پہ بحث کرتے ہیں، کبھی صحابہ پہ بحث کرتے ہیں، کبھی اللہ پہ بحث کرتے ہیں اور دہریے بنتے ہیں، کبھی جو ہے اسی طریقے سے معتزلہ بنتے ہیں، کبھی جو ہے اہل ظواہر بنتے ہیں، داؤد ظاہری کا فرقہ بنتا ہے، کبھی غامدی بنتا ہے، کبھی محمد علی انجینئر بنتا ہے، کبھی کیا بنتا ہے، کبھی کیا. یہ اس وجہ سے بن جاتے ہیں کہ عام مسلمان قرآن کو اس طور پہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محکمات کو بیان کیا ہے، متشابہات کو بیان کیا ہے. جو بات، جو نظریہ، جو عقیدہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ نظریہ، یہ عقیدہ کسی محکم آیت سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اور محکم آیت کہتے کس کو ہیں، وہ ہے کیا. انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر آنے والے جمعے کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اس پر گفتگو کریں گے. اور انشاءاللہ اسلام کو ہم شروع سے، بنیاد سے
اس طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وحدت امت کا ایک پیغام اس کو عام کریں گے، اس طور پہ کریں گے کہ ہم بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اس تفریق سے، اس اختلاف سے ہٹ کر ہم قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر اصل اسلام، اصل ایمان، اس کے اوپر چاہے کوئی بریلوی ہو، چاہے کوئی اہل حدیث ہو، چاہے کوئی دیوبندی ہو، ان کے جتنے محققین ہیں انشاءاللہ ان کے تمام تر وہ مشترکات جو قرآن و سنت سے یہ لیتے ہیں اور لے کے اس کو بیان کرتے ہیں، ہم اس صورت میں ان مشترکات کو جمع کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ امت کے اندر جو تذبذب پیدا ہے، جو انتشار پیدا ہے، وہ جن مسائل کے اندر پیدا ہے ان مسائل میں ہم اللہ کے قرآن کے اوپر یقین رکھنے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کی وجہ سے اختلاف کریں گے، وہ ہمارا سگا بھائی بھی ہوگا، ہم کریں گے۔ لیکن اگر جن میں اختلاف نہیں بنتا ہے اور ایک وضاحت سامنے سے آ جاتی ہے کہ ہمارا اس سے مراد یہ ہے ہی نہیں، تو ہم اس میں خواہ مخواہ کسی کے ساتھ اختلاف بنا کے انتشار کی فضا پیدا نہیں کریں گے۔ جو اسلام ہے وہ اسلام ہے، جو اسلام نہیں ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا